standing, as normally we do not stand in the mosque when Huzur arrives here. So kindly observe this discipline. Jazakumullah ahsan jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Adhan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ آج جماعت احمدیہ ہندوستان اپنا 37واں جلسہ سالانہ منعقد کر رہی ہے، جو آج سے شروع ہو رہا ہے. خدا کرے کہ اس جلسے کی روایات بھی ہمیشہ کی طرح وہی رہیں جو 112 سال قبل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جاری فرمائی تھی، اور اس الہی جلسے کو عام دنیاوی میلوں اور تماشوں سے الگ ایک ایسا جلسہ قرار دیا تھا جس کا انعقاد صحت نیت اور حسن ثمرات پر موقوف ہے. اس مختصر سی تمہید کے بعد اب میں آپ کے سامنے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے چند ایسے ارشادات پیش کرتا ہوں جن میں ان جلسوں کی ابراز بیان فرماتے ہوئے ان کے التزام اور ان میں شمولیت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جلسہ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے میلوں کی طرح خواہ مخواہ التزام اس کا لازم ہے، بلکہ اس کا انعقاد صحت نیت اور حسن ثمرات پر موقوف ہے. آپ مزید فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے تماشوں میں سے کوئی تماشا نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا سلسلہ بیعت میں داخل ہو کر پھر ملاقات کی پرواہ نہ رکھنا، ایسی بیعت سراسر بے برکت اور صرف ایک رسم کے طور پر ہوگی. اور چونکہ ہر یک کے لیے باعث ذوق فطرت یا کمی مقدرت یا زود مسافت یہ میسر نہیں آ سکتا کہ وہ صحبت میں آ کر رہے، یا چند دفعہ سال میں تکلیف اٹھا کر ملاقات کے لیے آوے، کیونکہ اکثر دنوں میں ایسا اشتعال شوق نہیں کہ ملاقات کے لیے بڑی بڑی تکالیف اور بڑے بڑے حرجوں کو اپنے پر روا رکھ سکیں. لہذا کریم مصلحت معلوم ہوتا ہے کہ سال میں 3 روز ایسے جلسے کے لیے مقرر کیے جائیں جس میں تمام مخلصین اگر خدا تعالیٰ چاہے بشرط صحت و فرصت و عدم معانے طویہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو سکیں. آپ مزید فرماتے ہیں کہ حت الوسع تمام دوستوں کو محض اللہ ربانی باتوں کو سننے کے لیے اور دعا میں شریک ہونے کے لیے اس تاریخ پر آ جانا چاہیے، اور اس جلسہ میں ایسے حقائق اور معارف کو سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں. اور نیز ان دوستوں کے لیے خاص دعائیں اور خاص توجہ ہوگی، اور حت الوسع بدرگاہ ارحم الراحمین کوشش کی جائے گی کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف ان کو کھینچے اور اپنے لیے قبول کرے اور پاک تبدیلی میں بخشے. اور ایک عارضی فائدہ ان جلسوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہر یک نئے سال جس قدر نئے بھائی اس جماعت میں داخل ہوں گے وہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر اپنے پہلے بھائیوں کے منہ دیکھ لیں گے اور روشناسی ہو کر آپس میں رشتہ توجہ و تعارف ترقی پذیر ہوتا رہے گا.
اور اس روحانی جلسے میں اور بھی کئی روحانی فوائد اور منافع ہوں گے جو انشاءاللہ القدیر وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا لازم ہے کہ اس جلسے پر جو کوئی بابرکت مسئلے پر مشتمل ہے، لازم ہے کہ اس جلسے پر جو کئی بابرکت مسئلے پر مشتمل ہے، ہر ایک ایسے صاحب ضرور تشریف لائیں جو ذات راہ کی استطاعت رکھتے ہوں اور اپنے سرمائی بستر لحاظ وغیرہ بھی بقدر ضرورت ساتھ لاویں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں ادنا حرجوں کی پرواہ نہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں اور کم مقرر احباب کے لیے مناسب ہوگا کہ پہلے سے اس جلسے میں حاضر ہونے کی فکر رکھیں، اور اگر تدبیر اور قناعت شاری سے کچھ تھوڑا سرمایہ خرچ سفر کے لیے ہر روز یا ماہ بماہ جمع کرتے جائیں اور الگ رکھتے جائیں تو بلا دقت سرمایہ سفر میسر آ جائے گا، گویا یہ سب مفت میسر ہو جائے گا۔ آپ نے اسی بارے میں مزید فرمایا کہ ہنوز لوگ ہمارے اغراض سے واقف نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ بن جائیں۔ وہ غرض جو ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے ہمیں خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی جب تک لوگ یہاں بار بار نہ آئیں اور آنے سے ذرا بھی نہ اکتائیں۔ فرمایا جو شخص ایسا خیال کرتا ہے کہ آنے میں اس پر بوجھ پڑتا ہے یا سمجھتا ہے کہ یہاں ٹھہرنے میں ہم پر بوجھ ہوگا، اسے ڈرنا چاہیے کہ وہ شرک میں مبتلا ہے۔ ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ اگر سارا جہان ہمارا عیال ہو جائے تو ہمارے مہمات کا متکفل خدا تعالیٰ ہے، ہم پر ذرا بوجھ بھی نہیں۔ ہمیں تو دوستوں کے وجود سے بڑی راحت پہنچتی ہے۔ یہ وسوسہ ہے جسے دلوں سے دور پھینکنا چاہیے۔ میں نے بعض کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کیوں حضرت صاحب کو تکلیف دیں، ہم تو نکمے ہیں، یوں ہی روٹی بیٹھ کر کیوں توڑا کریں۔ وہ یہ یاد رکھیں یہ شیطانی وسوسہ ہے جو شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے کہ ان کے پیر یہاں جمنے نہ پائیں۔ الحمدللہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قائم کردہ یہ پیاری جماعت اس عشق و محبت کی وجہ سے اور اس تعلیم اور تربیت کی وجہ سے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہماری کی ہے، آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک تڑپ کے ساتھ اس جلسے میں شامل ہونے کے لیے اور جلسے میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں لوگ، اور جہاں خلیفۃ المسیح موجود ہو وہاں تو وہ ضرور آنا چاہتے ہیں اور بڑی تڑپ کے ساتھ آتے ہیں، بڑے اخراجات کر کے آتے ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے باوجود خواہش اور تڑپ کے لاکھوں کروڑوں اہم بھی ایسے بھی ہیں جو پر شکستہ اور اپنی خواہشوں کو دبائے بیٹھے ہیں اور اس جلسہ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہم پر فضل اور احسان ہے کہ اس نے MTA جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور آج دنیا کے کونے کونے میں اہم بھی گھر بیٹھے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس جلسہ میں شامل ہو رہے ہیں، اور اس شکر کے ساتھ بے اختیار اس تیز گام خلیفۃ المسیح رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دعا نکلتی ہے جس نے اس نعمت کو ہم تک پہنچانے کے لیے بے انتہا کوشش کی اور اس کو کامیاب کیا۔ اللہ تعالیٰ جماعت کے اس محبت کے جذبے کو جو خدا، رسول اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وجہ سے جماعت کو خلافت سے ہے ہمیشہ قائم رکھے اور اس میں اضافہ کرتا چلا جائے، اس میں کبھی کمی نہ آئے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس جلسہ کو خالصتاً باللہی جلسہ ہونے کی خواہش اور دعا کی ہے، جس میں ہماری روحانی اور علمی ترقی کی باتوں کے علاوہ تربیتی امور کی طرف بھی توجہ دلائی جاتی ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا مقصد جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا
آپس میں محبت و اخوت کا رشتہ قائم کرنا بھی ہے. ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، اپنے بھائی کے لیے اگر ضرورت پڑے تو اپنے ہاتھ چھوڑنے کا حوصلہ رکھنا بھی آپس میں محبت و اخوت کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. گزشتہ خطبے میں بھی میں نے اس طرح توجہ دلائی تھی کہ مہمانوں اور میزبانوں دونوں کو خوش خلقی اور خوش مزاجی کی اعلیٰ معیار قائم کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک دوسرے کی تکلیف کا خیال رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ برداشت کا مادہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے اندر. اللہ کرے کہ یہ معیار پیدا ہو جائیں، لیکن یہ معیار کس طرح پیدا ہوں، کس طرح ایک دوسرے کی خاطر قربانی دی جائے، اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا ایمان ہرگز درست نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آرام پر اپنے بھائی کے آرام حد الوسع مقدم نہ ٹھہراوے. اور اگر میرا ایک بھائی میرے سامنے باوجود اپنے ضعف اور بیماری کے زمین پر سوتا ہے اور میں باوجود اپنی صحت و تندرستی کے چارپائی پر قبضہ کرتا ہوں کہ وہ اس پر بیٹھ نہ جاوے تو میری حالت پر افسوس ہے. اگر میں نہ اٹھوں اور محبت اور ہمدردی کی راہ سے اپنی چارپائی اس کو نہ دوں اور اپنے لیے فرش زمین پسند نہ کروں. اگر میرا بھائی بیمار ہے اور کسی درد سے لاچار ہے تو میری حالت پر حیف ہے اگر میں اس کے مقابل پر امن سے سو رہوں اور اس کے لیے جہاں تک میرے بس میں ہے آرام رسانی کی تدبیر نہ کروں. اور اگر کوئی میرا دینی بھائی اپنی نقصانیت سے مجھ سے کچھ سخت جوئی کرے تو میری حالت پر حیف ہے اگر میں بھی دیدہ و دانستہ اس سے سختی سے پیش آؤں. بلکہ مجھے چاہیے کہ میں اس کی باتوں پر صبر کروں اور اپنی نمازوں میں اس کے لیے رو رو کر دعا کروں، کیونکہ وہ میرا بھائی ہے اور روحانی طور پر بیمار ہے. اور اگر میرا بھائی سادہ ہو یا کم علم ہو یا سادگی سے کوئی خطا سے سرزد ہو تو مجھے نہیں چاہیے کہ میں اس سے ٹھٹھا کروں یا چین و جبین ہوں ہو کر تیزی دکھاؤں یا بدنیتی سے اس کی عیب گیری کروں کہ یہ سب ہلاکت کی راہیں ہیں. کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل نرم نہ ہو، جب تک وہ اپنے تئیں ہر یک سے ذلیل تر نہ سمجھے اور ساری مشیقتیں دور نہ ہو جائیں. خادم القوم ہونا مخدوم بننے کی نشانی ہے اور غریبوں سے نرم ہو کر جھک کر بات کرنا مقبول الہی ہونے کی علامت ہے. اور بدی کا نیکی کے ساتھ جواب دینا سعادت کے آثار ہیں. اور غصے کو کھا لینا اور تلخ بات کو پی جانا درجے کی جواں مردی ہے، مگر میں نہایت درجے کی جواں مردی ہے. مگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ باتیں ہماری جماعت کے بعض لوگوں میں نہیں. شہادت القرآن. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس نصیحت کے مطابق عمل کرنے کی، اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے 1903 کے بعض الہامات جن میں جماعت کی ترقی کی خوشخبریاں ہیں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے ہمیں ترقیات کے نظارے دکھا بھی رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی دکھائے گا. ہر الہام اور پیشگوئی اپنے وقت پر پوری بھی ہوئی ہے جس سے ہم نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے نشان دیکھے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوں گی. یہ الہی تقدیر ہے اور بہرحال اس میں غالبانہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ حضرت اقدس مسیح موعود کے غلاموں کے ذریعے سے ہی اسلام کا غلبہ، غلاموں کے ذریعے سے ہی اسلام کا غلبہ تمام دنیا پر ہونا ہے. بس ان خوشخبریوں کے ساتھ کمر ہمت کس لیں اور دعاؤں پر بھی بہت زیادہ زور دیں. بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم پر. جنوری 1903 کا ایک الہام ہے
آپ فرماتے ہیں کہ اول ایک خفیف خواب میں جو کشف کے رنگ میں تھی مجھے دکھایا گیا کہ میں نے ایک لباس فاخرہ پہنا ہوا ہے اور چہرہ چمک رہا ہے. پھر وہ کشفی حالت وہی کی طرف منتقل ہو گئی. چنانچہ وہ تمام فکرات وہی الہی کے جو بعض اس کشف سے پہلے اور بعض بعد میں تھے ذیل میں لکھے جاتے ہیں، اور وہ یہ تھے: جدی لکر رحمان شیعہ عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ بشارت تلقاہ النبیون. یعنی خدا جو رحمان ہے تیری سچائی ظاہر کرنے کے لیے کچھ ظہور میں لائے گا. خدا کا امر آ رہا ہے، تم جلدی نہ کرو. یہ ایک خوشخبری ہے جو نبیوں کو دی جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ صبح 5 بجے کا وقت تھا اور 1 جنوری 1903 1 شوال 1320 ہجری روز عید جب میرے خدا نے مجھے یہ خوشخبری دی. پھر جنوری کا یہ الہام ہے: جاءنی عائل واختار وادار اصبعہ واشار یاسمک اللہ من الاذابہ یستو بکل من سقا. عائل فرمایا کہ عائل جبرائیل ہے، فرشتہ بشارت دینے والا. پھر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آیا میرے پاس عائل اور اس نے اختیار کیا یعنی چن لیا تجھ کو اور گھمایا اس نے اپنی انگلی کو اور اشارہ کیا کہ خدا تجھے دشمنوں سے بچاوے گا اور ٹوٹ کر پڑے گا اس شخص پر جو تجھ پر اچھلا. آپ فرماتے ہیں اسی وضاحت میں کہ عائل اصل میں عیالت سے ہے، یعنی اصلاح کرنے والا جو مظلوم کو ظالم سے بچاتا ہے. یہاں جبرائیل نہیں کہا، عائل کہا. اس لفظ کی حکمت یہی ہے کہ وہ دلالت کرے کہ مظلوم کو ظالموں سے بچاوے، اس لیے فرشتہ کا نام ہی عائل رکھ دیا. پھر اس نے انگلی ہلائی کہ چاروں طرف سے دشمن، اور اشارہ کیا کہ یاسمک اللہ من الاذا وغیرہ. یہ بھی اس پہلے الہام سے ملتا ہے: انہ کریم تمشا امامک وعدا کل من آدا. وہ کریم ہے، تیرے آگے آگے چلتا ہے. جس نے تیری عداوت کی اس نے اس کی عداوت کی. کیونکہ عائل کا لفظ لغت میں مل نہ سکتا ہوگا یا زبان میں کم مستعمل ہوتا ہوگا، اس لیے الہام نے خود ہی اس کی تفصیل کر دی. پھر 1903 کا یہ الہام ہے: وَإِنَّهُ بَشَّرًا وَقَالَ لَا أُوتِي لَكَ فِي الْمُفْرِيَاتِ ذِكْرًا وَقَالَ یاسمک اللہ من عندہ وهو الولی الرحمن. اور اس نے مجھے بشارت دی اور فرمایا میں تیرے متعلق رسوا کن باتوں کا ذکر تک نہیں چھوڑوں گا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ تیری حفاظت اپنی طرف سے کرے گا اور وہی بے حد رحم کرنے والا دوست ہے. پھر جنوری ہی کا ایک الہام ہے: انی مع الافواج آتی کا الیس اللہ بکاف عبدہ یا جبال اوزدی معہ والطیر. میں فوجوں کے ساتھ تیرے پاس آؤں گا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ پہاڑوں اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ، اور اے پرندو تم بھی. جنوری میں یہ ایک رویا ہے، اس کا ذکر اس طرح ہے کہ حضرت اقدس نے عشاء سے پیشتر یہ رویا سنائی کہ میں مصر کے دریائے نیل پر کھڑا ہوں اور میرے ساتھ بہت سے بنی اسرائیل ہیں اور میں اپنے آپ کو موسیٰ سمجھتا ہوں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھاگے چلے آتے ہیں. نظر اٹھا کر پیچھے دیکھا تو معلوم ہوا کہ فرعون ایک لشکر کثیر کے ساتھ ہمارے تعاقب میں ہے اور اس کے ساتھ بہت سامان مصر گھوڑوں گاڑیوں رتھوں کے ہے اور وہ ہمارے بہت قریب آ گیا ہے. میرے ساتھی بنی اسرائیل بہت گھبرائے ہوئے ہیں اور اکثر ان میں سے بے دل ہو گئے ہیں اور بلند آواز سے چلاتے ہیں کہ اے موسیٰ ہم پکڑے گئے. تو میں نے بلند آواز سے کہا کلا انما یا ربی سیہدین. اتنے میں بیدار ہو گیا اور زبان پر یہی الفاظ جاری تھے. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ضرور میرے لیے راستہ نکالے گا. پھر جنوری 1903 میں ہی
ہے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں ایک مضمون شائع کرنے لگا ہوں، گویا کرم دین کے مقدمے کے بارے میں کہ آخری نتیجہ کیا ہوا، اور میں اس پر یہ عنوان لکھنا چاہتا ہوں: تفصیل ما صنع اللہ فی ھذا البعث بعد ما شاءناہ فی الناس قد بعض من ماء الحیات فصحکم تصحیحا، یعنی تفصیل ان کارناموں کی جو خدا نے اس جنگ میں کیے، بعد اس سے کہ ہم نے اس پیشگوئی کو لوگوں میں شائع کیا، وہ زندگی کے پانی سے دور ہو گئے، وہ زندگی کے پانی سے دور ہو گئے ہیں، پس تو انہیں اچھی طرح پیس ڈال۔ 28 جنوری 1903 کو آپ نے فرمایا کہ آج صبح کو الہام ہوا، ساکرموں کا اکرامن عجبا۔ اس کے بعد تھوڑی سی غنودگی میں خواب بھی دیکھا کہ ایک چوغا سنہری بہت خوبصورت ہے، میں نے کہا کہ عید کے دن پہنوں گا۔ فرماتے ہیں کہ الہام میں عجبن کا لفظ بتلاتا ہے کہ کوئی نہایت مؤثر بات ہے۔ جنوری 1903 کا یہ الہام ہے کہ انی مار رسول یقوم وصلی و اصوم یا جبال عزدی معاہ والطیر قد بعدوا من ماء الحیات فصاحبهم تصحیحا۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں خاص رحمت نازل کروں گا اور عذاب کو روکوں گا۔ اے پہاڑوں اور اے پرندوں، میرے اس بندہ کے ساتھ وعظ اور رقت سے میری یاد کرو، وہ زندگی کے پانی سے دور ہو گئے ہیں، پس تو انہیں اچھی طرح پیس ڈال۔ پھر آپ فرماتے ہیں، جنوری 1903 کی بات ہے، 30 جنوری، کہ اسی رات خواب میں دیکھا کہ گویا زار روس کا چھوٹا میرے ہاتھ میں ہے اور اس میں پوشیدہ طور پر بندوق کی نالی بھی ہے، دونوں کام نکالتا ہے۔ اور پھر دیکھا کہ وہ بادشاہ جس کے پاس بو علی سینا تھا، اس کی کمان میرے پاس ہے اور میں نے اس کمان سے ایک شیر کی طرف تیر چلایا ہے، اور شاید بو علی سینا بھی میرے پاس کھڑا ہے اور وہ بادشاہ بھی۔ فروری 1903 کو شہر میں حضرت اقدس نے الہامات سنائے جو آپ کو رات کو ہوئے: سننجی کا سنوزی کا انی ماں کا وما حلق سوکرموں کا اکرامن عجبا سنت دعا انی مال افواج آتی کا بختن دعا کا مستجاب انی مال رسول یقوم اور وصلی و اصوم اوتی کا مایدوم۔ ہم تجھے نجات دیں گے، ہم تجھے غالب کریں گے، میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے اہل کے ساتھ، اور میں تجھے ایسی بزرگی دوں گا جس سے لوگ تعجب میں پڑیں گے، میں فوجوں کے ساتھ ناگہانی طور پر آؤں گا، میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور تجھے وہ چیز دوں گا جو ہمیشہ رہے گی۔ پھر فروری کا ایک الہام ہے کہ انی مال اسباب آتی کا بختن انی مال رسول عجیب اختی و وسیط انی مال رسول محیط۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں رسول کے ساتھ ہو کر جواب دوں گا، اپنے ارادے کو کبھی چھوڑ بھی دوں گا اور کبھی ارادہ پورا کروں گا۔ یہ کچھ ترجمہ ہے جو مسلم علیہ السلام نے خود کیا ہے۔ بقیہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں خاص سامان لے کر تیرے پاس اچانک آؤں گا، میں اپنے رسول کی حمایت میں انہیں گھیرنے والا ہوں۔ پھر مارچ 1903 کا یہ الہام ہے کہ یریدون اللہ یتم امرک واللہ یابی الا ان یتم امرک۔ وہ ارادہ کریں گے جو تیرا کام نہ تمام رہے، اور خدا نہیں چاہتا وہ تجھے چھوڑ دے جب تک تیرے کام پورے نہ کر دے۔ پھر مارچ 1903 کا یہ کلام ہے: انا نرث الارض ناکلها من اطرافها، ہم زمین کے وارث ہوں گے اور اطراف سے اس کو کھاتے آئیں گے۔ اپریل 1903 میں پھر یہ الہام ہے: رب انی مظلوم فانتصر فصاحبهم تصحیحا، اے میرے رب میں ستم رسیدہ ہوں، میری مدد فرما اور انہیں اچھی طرح پیس ڈال۔ تو یہ دعا آج کل ہمیں ہر ایم ڈی کو کرنی چاہیے، اس پر بہت توجہ دیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ کش میں اللہ تعالیٰ کو تمثل کے طور پر دیکھا، میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر فرمایا
جو تم میرا ہو رہے سب جب تیرا ہو۔ اگست 1903 کا ہے الہام ہے کہ یسألونہ کا نشانے کا قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی جو فصل الفتح۔ پھر شان کے بارے میں پوچھیں گے تو کہے وہ خدا ہے جس نے مجھے یہ مرتبہ بخشا ہے، آسمان اور زمین میں گٹھڑی کی طرح بندھے ہوئے تھے، تب ہم نے انہیں کھول دیا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو ضائع نہ کر دیا؟ اللہ نے لکھ چھوڑا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب رہیں گے۔ تو فتح کے موقع پر آیا۔ اکتوبر کا ایک الہام ہے 1903 کا، انی نظر کل من فی الدار ظفر من اللہ و فتح مبین ظفر و فتح من اللہ فخر احمد انی نظرت للرحمن صوما۔ اس کا ترجمہ ہے میں روشن کروں گا ہر اس شخص کو جو اس گھر میں ہے، خدا کی طرف سے ظفر اور کھلی کھلی فتح، خدا کی طرف سے ظفر اور فتح، احمد کا فخر۔ میں نے خدا رحمان کے لیے روزہ کی منت مانی۔ نومبر 1903 میں الہام ہوا، میری فتح ہوئی، میرا غلبہ ہوا۔ پھر 26 نومبر 1903 کا ایک الہام اس طرح ہے کہ لکل فتح و لکل غلبہ، تیرے لیے فتح ہے اور تیرے لیے غلبہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے تمام لوگوں سن رکھو کہ یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا، وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا اور حجت اور برہان کے روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا۔ وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ خدا اس مذہب اور اس سلسلہ میں نہایت درجہ اور فوق العادت برکت ڈالے گا اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا، اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا، ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے، اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی، اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی، اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھیں گے۔ تب خدا کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ صلیب کے غلبہ کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی، مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا۔ تب دانش مند یک دفعہ اس عقیدہ سے بیدار ہو جائیں گے، اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کا انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نومید اور بدظن ہو کر اس عقیدہ کو چھوڑ دیں گے، اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، تو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا، اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ دسمبر 1903 میں آپ کا ایک الہام اس کا ذکر کرتے ہوئے ذکر آتا ہے کہ حضرت حجت اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بمقام گرداسپور اپنی جماعت کے موجود اور غیر موجود تمام خدام کے لیے عام طور پر دعائیں کی جو موجود تھے، جن کے نام یاد آ گئے ان کا نام لے کر، اور کل جماعت کے لیے عام طور پر دعا کی، جس پر یہ الہام ہوا فبشریٰ للمؤمنین، پس مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بے انتہا رویا الہامات پیش خبریاں ہیں جنہیں ہم نے نہ صرف پورا ہوتے دیکھا ہے بلکہ کئی مرتبہ پورے ہوتے دیکھا ہے۔ مثلاً سائقن تفریقہ کا نشان ہی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے کئی دفعہ دشمن کو پستے دیکھا، اس کی خاک اڑتے دیکھا، اس کی نسلوں پر بھی وبال آتے ہوئے دیکھے۔ تو کئی ایسے نشانات ہیں جن سے ہمارے ایمانوں کو ہمیشہ تقویت ملی ہے، اور آپ کی پیشگوئیوں پر ایمان و یقین بڑھتا ہی چلا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی یہ پوری ہوں گی اور پوری ہوتی چلی جائیں گی، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلد بازی سے کام نہ لو، یہ نشان اپنے وقت پر پورا ہوتا چلا جائے گا،
اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں آؤں گا اور ضرور آؤں گا. وہ سچے وعدوں والا خدا ہے. اور جب اس نے کہہ دیا کہ میں دشمن کو گھیروں گا تو وہ ضرور گھیرے گا اور ضرور گھیرے گا, اور دنیا کی کوئی طاقت اس کے وعدوں کو ٹال نہیں سکتی. ہاں ایک شرط ہے, ہم سچے دل سے اس پر ایمان لے آئیں, اسی کے ہو جائیں, اس کا خوف, اس کی خشیت ہم پر طاری ہو, ہر معاملے میں تقوی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو, تاکہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے خدائی وعدے مؤخر نہ ہو جائیں. اب میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک دعا جو آپ نے جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والوں کے لیے کی پڑھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ہر یک صاحب جو اس اللہ جلسہ کے لیے سفر اختیار کریں, خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے, اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے وے, اور ان کے ہم و غم دور فرما دے, اور ان کی ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے, اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے وے, اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے, اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو. اے خدا, اے ذو المجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا, یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک قوت و طاقت تجھی کو ہے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں قدس مسیح موعود علیہ السلام کی ان تمام دعاؤں کا وارث بنائے. ہم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو ہمیں ان دعاؤں سے دور کر دے. ان دنوں آپ سب بھی بہت دعائیں کریں, دعاؤں پر بہت زور دیں. تمام آنے والے مہمانوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں, اور کچھ لوگ آ رہے ہیں راستے میں ہیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اس جلسہ سے فیضیاب ہونے کے لیے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی خواہش کے باوجود نہیں آ سکے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وسیع پیمانے پر عارضی انتظام ہونے کی وجہ سے بعض انتظامی کمیاں رہ جائیں گی, تو ایسی صورت میں کارکنوں سے, اپنے بھائیوں سے عفو اور درگزر کا سلوک کریں. کوئی جان بوجھ کر انشاءاللہ تعالی کوئی کارکن بھی اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی نہیں کرے گا. سب بڑے جذبہ اور بڑے شوق سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت پر مستعد ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی خاطر جب آپ عفو اور درگزر کا سلوک کریں گے تو یہ بھی آپ کی نیکیوں میں شمار ہوگا, اور یقیناً جلسہ کے برکات میں سے یہ بھی ایک برکت کے حصول کا ذریعہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا طریق کے خلاف ہے کہ اگر کوئی خدا کی خاطر کام کرے اور وہ اس کا اجر نہ دے. تو اللہ کرے کہ اس جلسہ میں پہلے سے بڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل گزرتے دیکھیں. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر اس کا بے انتہا شکر کریں اور اس کے شکر گزار بندے بن جائیں. کہ جب بندہ اس دیالو کا شکر کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت دیالو ہے, بہت دینے والی ہے, تو وہ پہلے سے بڑھ کر اپنے فضل نازل فرماتا ہے. بادشاہوں کے خزانے تو خالی ہو سکتے ہیں, لیکن خدا تعالیٰ کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے. ہر شکر کرنے پر پہلے سے بڑھ کر وہ اپنے وعدوں کے مطابق اپنے بندے کو اپنے فضلوں اور رحمتوں سے حصہ دیتا چلا جاتا ہے. شکر گزاری کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں, جلسہ سننے کے لیے, جلسے کے پروگراموں میں بھرپور حصہ لیں, بھرپور شمولیت اختیار کریں, ان سے فائدہ اٹھائیں, اور ان 3 دنوں میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی بسر کریں, اپنے وقت صرف کریں. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر پر پھر میں ایک اور دعا کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں, کیونکہ دعاؤں سے ہی ہمارے سب کام سنورتے ہیں, اور دعاؤں سے ہر قسم کے فیوز و برکات نصیب ہوتے ہیں. جلسے کے ان ایام میں کثرت سے دعائیں کریں, جیسے کہ پہلے ہی میں نے کہا, اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے
ذکر الہی کرتے رہیں، درود شریف کا التزام کریں اور کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ آپ کے ساتھ ہو اور جلسے کی تمام علمی اور روحانی برکتوں سے فیضیاب فرمائے۔ اور یہاں یہ بھی ذکر کر دوں کہ انگلستان کی ایمبیسیز نے مختلف ملکوں میں جلسے کی وجہ سے بڑے کھلے دل کے ساتھ ویزے جاری کیے ہیں، تو جو لوگ جلسے پر اس نیت سے ویزا لے کر آئے ہیں کہ جلسہ سننا ہے، بلکہ ان دنوں میں اس نیت سے ویزا لیا تھا کہ جلسے پر جا رہے ہیں یا یہ اظہار کیا کہ ہم جلسہ سننے کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے بہرحال اپنے اپنے ملکوں کو واپس جانا ہے۔ کوئی بھی ان میں سے یہاں یا کسی بھی یورپین ملک میں نہ جائے، اور جلسے کے بعد جو بھی پروگرام ہے اس کے بعد اپنے اپنے ملکوں کو واپس جائیں۔ جزاک اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔